السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی۔ باب نمبر 3، خدا کی آواز۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کو ہم صفحہ نمبر 63 to 68 تک اس کتاب کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی بے تاب تھے۔ سال ہر سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکایک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے۔ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں اور سب کو اس کے کیے کے کا بدلہ دے گا۔ وہ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اسی طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقتیں آپ پر واضح ہو گئیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہو گئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرز اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے۔ اس ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا؟ باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا؟ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، بولی میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ پھر غار ہرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت غر والے بھی آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پینا بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں آرام فرما رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتے نے کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہے۔ پھر اس کو چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا، چنانچہ فرمایا ماذا اقرأ، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا
پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ یہ سورہ ال کی آیت نمبر 1 تا 5 تک تھی۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ سہمی نگاہوں سے غار ہرا میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی کا عالم تھا۔ دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں؟ کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے اور ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئیں۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دک سے ہو گئے۔ گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گھبراہٹ اور بڑھی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے قدم رک گئے۔ کبھی دائیں طرف آپ دیکھتے اور کبھی بائیں طرف کہ یہ دو صورت نظروں سے اوجھل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آپ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف ہر جگہ وہی تھا۔ دیر بہت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا، آپ وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے ہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں دہرایا، لیکن نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے پاس گئے، خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ فوراً بی بی خدیجہ نے چادر اوڑھا دی، مگر آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائی اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے کہ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کیا آپ کو تپ لرزہ ہو گیا، یا کیا آپ پر کوئی آفت آ پڑی۔ پھر جب سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا اور جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی تو بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ پھر فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ بھی آپ نے دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہے۔ مگر بی بی خدیجہ تھی بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر اطمینان دلایا اور بولی، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئیں۔ ادھر بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ کہ یہ اخلاص و محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید کہ وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کنگال ڈالا اور بڑی باریکی بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس جبرائیل ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، باخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتے رہے۔ اب کیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے خوشی سے بےتاب ہو گئی، آتے ہی بولی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھی وہ سب بیان کر دی اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔
پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گیا۔ دیکھتے ہی بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے ساری داستہ سنا دی۔ ورقہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ بھتیجے نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے پہ بھی نہ چونکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ نے فرمایا تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوتے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے، مگر اب آپ بہت فکر مند اور اداس سے بار بار سوچتے میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں گا؟ سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ تو گمراہی ہے اور حق سے بھٹک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں اور نیکی سے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے اس پر، انہیں ناز بھی ہے۔ دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔